کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی تھی؟ اس کا عنوان یا اس کا ٹائٹل تھا شعاع امید۔ شعاع امید ہوتی ہے رے آف ہوپ۔ تو آئی ہوپ کہ آپ نے وہ پڑھی ہوگی، میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی تھی۔ تو شعاع امید میں اقبال نے کیا میسج دیا ہے؟ تو بیسیکلی یہ وہ ایک سٹوری انہوں نے سنائی ایک شعاع کی۔ شعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ریز ہوتی ہیں، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، جس طرح سے میں نے اس کیمرے کو بھی فکس کیا ہوا ہے کہ روشنی باہر سے آ رہی ہے، پودوں پہ پڑ رہی ہے۔ تو یہ جو ایک روشنی کی کرن ہے، یہ سورج سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، اور اس کو یہاں پہ آتے ہوئے وقت لگتا ہے، اس کو دیر لگتی ہے۔ یہ کوئی انسٹنٹینیس چیز نہیں ہے جو وہاں ہوئی اور یہاں پہنچ گئی۔ اس کو میڈیم چاہیے، وہ یہاں تک پہنچتے ہوئے اس کو دیر لگتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ روشنی کی رفتار ہے، بہت تیز ہے، لیکن اس کو بھی فاصلے طے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو روشنی اٹ سیلف ہے، یہ جو ایک شعاع ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ماہیت ہے۔ اس کی ماہیت یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے، ہم ان کو ذرات کہتے ہیں، میس لیس، جس طرح ہم ذرے کہتے ہیں نا، ریت کا ذرہ تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے چھوٹا سا، لیکن یہ جو روشنی کے ذرے ہوتے ہیں جن کو ہم فوٹونز کہتے ہیں، ان کی ایسی ماہیت ہے، ایسی ساخت ہے کہ ان کا وزن نہیں ہوتا، لیکن جو ان کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ذروں کی طرح ہو سکتی ہیں۔ ان کی خصوصیات ذروں کی طرح بھی ہوتی ہیں اور شعاؤں کی طرح بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک ایسا ذرہ، ٹھیک ہے، میں اس کو فوٹان کہوں گا، اس سے اس کی ماہیت کو اقبال نے سمجھا، اس کے مقصد کو، اس کے پرپس کو، اور اس کے جو وہ اکامپلش کر سکتی ہے وہ شعاع کرن، اس کو انہوں نے سمجھا اور اس نظم میں بتایا، ٹھیک ہے؟ تو وہ نظم آپ پڑھیں، وہ ہوتا یوں ہے کہ وہ شعاع جو ہے وہ نکلتی ہے وہاں سے، سورج سے، اپنے مرکز سے نکلتی ہے۔ تو شعائیں تو بہت سی ہوتی ہیں اور اس میں ہر ایک کے اندر فوٹونز ہوتے ہیں، تو وہ سارے جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، وہ اس دنیا پہ آتے ہیں۔ خالق نے ایک مقصد بنایا ان سب کا، ٹھیک ہے، وہ زندگی دیتے ہیں ان پودوں کو، ہر ایک چیز کو۔ تو وہ جب آتے ہیں یہاں پہ، وہ شعائیں آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ یہ دنیا کی تو بڑی عجیب و غریب حالت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مغرب اور مشرق کی ڈیوائیڈ، اور انسانوں کی ڈیوائیڈ، اور مذاہب کی ڈیوائیڈ، اور آئیڈیالوجیز اور فلاسفیز، اور پالیٹکس اینڈ جنگیں اور بھوک اور ظلم، اور سرمایہ اور محنت، اور اس کا نچوڑ، اور لوگوں کو سو یہ ڈیوائیڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس ڈویژنز میں لوگ وہ ہیں جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ بھی سکیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، رائٹ؟ تو ہم اس طرح سے ڈیوائیڈڈ سارے ہیں۔ تو وہ شعائیں تو اپنا مقصد لے کے آتی ہیں، وہ آ کے کام کرتی ہیں اپنا سب کچھ، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب وہ آتی ہے یہاں پہ تو وہ تو بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اپنا مقصد جو ہے، اپنا مقصد حیات کب سے نبھا رہی ہیں، زندگی دے رہی ہیں اس پلانٹ کو، اس سب کو، لیکن یہ ہے کہ اٹس ناٹ چینجنگ، اس میں کچھ تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو دے ایونچولی دے گیٹ اے کال بیک، وہ اپنے واپس مرکز کی طرف جاتی ہیں ساری کی ساری ہریڈلی۔ تو وہاں جا کے ان کو وہ خوش ہوتی ہیں کہ چلو اللہ کا شکر، تھوڑی دیر لگی ہمیں وہاں گئے، اب ہم واپس آ گئے، اب ہم نے مرکز میں ہی رہنا ہے، اب ہم نے یہاں سے جانا نہیں۔ لیکن ایک جو شعاع ہے جس کو اقبال نے سمجھا، اس کی ماہیت کو اور اس کے پرپس کو، تو انہوں نے اس کو، وہ جا کے لڑنا شروع ہو جاتی ہے اپنے خالق سے، اپنے کریٹر سے۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تو گئی تھی، لیکن آپ مجھے جو ہے نا، مجھے دوبارہ حکم دیں کہ میں پھر جاؤں۔ اور میں جا کے کہتی ہے کہ میں ہر ایک کو، میں اپنی پوری جان و تن لگا دوں گی، میں ان کے اوپر مطلب سب کو جا کے دوبارہ سے ریوائیو کروں گی، ان کے اوپر دوبارہ سے گروں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ دونوں نہیں سمجھ رہے، نہ مشرق نہ مغرب، نہ نیشنلٹیز، نہ یہ وہ، ہر چیز میں ڈیوائڈڈ ہے، لیکن میں اپنا کام کروں گی۔ تو پھر اور وہ جو اس کا مکالمہ ہے نا، وہ زبردست ہے۔ تو آپ وہ پڑھیں اس نظم کو، اور اس میں ایونچولی جو اس کو کریٹر سے پھر اذن ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جاؤ اور مشرق سے حذر کر، نہ مغرب سے حذر کر، کہ دونوں سے نہ حذر کر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، رائٹ؟ سو انسانیت سب کے لیے ہے، سب انسان ہیں،
تو پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، کسی سے حذر نہ کر اور سب کے اوپر جا کے برس اور ریوائیو کر. تو یہ ہے شعاع امید. آپ اس کو اس سے پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اٹ ول میک سینس.